کے پی کے میں سالوں سے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہے، کبھی کوئی حکومت آ جاتی ہے اور کبھی کوئی، لیکن بات میرے یہ معزز کے پی کے سے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات اس پر ٹھہرتی ہے کہ ہم لوگ تو اپنے حلقوں بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں پر الیکشنز تو کرائے جاتے ہیں، لیکن جو حکومت بھی ہمارے وجود میں آتی ہے تو وہ کے پی کے عوام کو سیکیورٹی نہیں دیتی، تحفظ نہیں دے سکتی، نہ ایم پی اے اپنے حلقے جا سکتا ہے، نہ جو پروونشل اسمبلیز بنائی جاتی ہیں وہ تحفظ دے سکتی ہیں، کوئی سی ایم تحفظ نہیں دے سکتا۔ ریپیٹڈلی all the CMs since the last 40 years have failed in giving any security to this province۔ تو جب سیکیورٹی نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، تحفظ نہیں ہوگا تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ گورنرز آتے ہیں، آج بھی گورنر صاحب ہمارے پارٹی کی ہے، بٹ ہی ایون فیلز کہ وہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، اپنے حلقے نہیں جا سکتے، تو ہم لوگ عوام کو کیا سیکیورٹی دیں گے؟ ہم ادھر ہاؤس میں آتے ہیں پر ہمیں شرم آتی ہے واپس جاتے ہوئے کہ ہم اس صوبے کے حالت زار کو نہیں بدل سکتے۔ کے پی کے کا مزدور گلف میں جاتا ہے، دیگر ممالک میں جاتا ہے اور وہ فورن ریمیٹنس تو کما لیتا ہے وہاں سے، ڈرائیور مزدور، جس پر ہر وفاقی حکومت بہت فخر کرتی ہے کہ اس سال ہم نے اتنا بڑا ریمیٹنس کمایا ہے، اس سال اتنا بڑا زر مبادلہ ہوا ہے، لیکن اپنے صوبے کی بات کرتی ہوں، وہ جو ریمیٹنس کماتا ہے اس کے بچوں کا کیا تحفظ ہے، ان کی کیا سیکیورٹی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ابھی تک پولیو کی اپاہجی سے نہیں بچا سکتے، ہم نہیں پلا سکتے قطرے۔ وی مسٹ ایڈمٹ اوور ہیئر کہ ہم بالکل پولیو کے مشنز میں فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ سر، دس از دا ریئل فیس آف دا کے پی کے جو آج 2026 میں پاکستان میں ہے۔ بالکل اسپیکر صاحب، ہم سلوٹ کرتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو بارڈر پر اور کے پی کے اندرون اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں یہاں پر وفاقی حکومت کو یہ درخواست کروں گی، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ ان کے بچوں اور ان کی بیواؤں کے لیے کوئی فنڈ مقرر کیا جائے، which I could not see in the budget۔ Sir, these are the real heroes of Pakistan جو فیڈ ہو جاتی ہے in the darkness اور ہم لوگوں سے بھول جاتے ہیں، لیکن یہی پاکستان کے ہیروز ہیں جو اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر فوج کا صرف فرض نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنا، ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا، یہ ایک قومی فریضہ ہے، یہ قومی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر جب میں سنتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے جی کہ صوبوں نے اپنا بجٹ الوکیشن اور فنڈز ریلیز کیے ہیں فوج کو یا جو ڈیفنس منسٹری کو اور ان کے، تو سر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں تو دہشت گردی 40 سال سے ختم نہیں ہو رہی۔ اگر جتنا جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز والے شہید ہوتے ہیں، ساتھ میں اتنا سویلین شہید ہوتا ہے۔ وہاں کی صوبائی حکومتیں بالکل اکوپڈ نہیں ہیں، دے آر ناٹ اکوپڈ کہ وہ اس کا تدارک کر سکے۔ ایک طرف بعض صوبوں میں ترقی ہو رہی ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے، اور بعض طرف ایسے صوبے بھی پاکستان میں ہیں جہاں لوگ زندگیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ سر، کیا یہ قائد کا پاکستان ہے؟ Now I want to come to the mines and minerals۔ مائنز اینڈ منرلز ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو فیوچر ہے کے پی کے کا اور پاکستان کا۔ بجٹ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی اسپیشل انسینٹیوز اینڈ پیکیجز فار دی ایکسپلوریشن آف دا مائنز اینڈ دا منرلز کوئی نہیں دی گئی ہیں، نہ کوئی اسپیشل، مجھے پتا ہے کہ صوبائی ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اسپیشل روڈ الوکیشنز کوئی مائنز کو نہیں ہے۔ کے پی کے مالا مال ہے مائنز کے سے، جو سر ہمارے پاس نیفرائٹ، کرومائٹ، اینٹی منی جو دنیا میں بہت ریئر ہے، which is the future of Pakistan، لیڈ، کاپر وغیرہ پائے جاتے ہیں، اینڈ وی ہیو ایسے رینج ہے کے پی کے میں جو مائلز پہ اسٹریچ ہوتی ہیں،
یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر, اس ملک کے اوپر, ایک صوبے پہ اوپر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے خیال میں کسی منسٹری کو اس کا ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے, اس کا نہ کوئی اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, نہ اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے. دیر شوڈ بی اے ون ونڈو آپریشن. اسپیشل انسینٹیوز دینے چاہیے فار دی انٹرنیشنل بائرز اینڈ دا لوکل بائرز. اور انٹرنیشنل بائرز آنے سے کتراتے ہیں, کیوں؟ کہ ان کی سیکیورٹی کا حاصل ہوتا ہے. یہ وفاق اور انٹیریئر منسٹری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ابھی تک ہمارے پاس اس کا کوئی سالڈ پلان نہیں ہے. کے پی کے لیکس جیولوجسٹس. پاکستان نے کے پی کو اتنا موقع دے دیں کہ ان کے پاس تو اچھے جیولوجسٹ بھی نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو کوالیفائڈ جیولوجسٹس. سر, یہاں پر ڈیفینس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی توجہ چاہتی ہوں کہ ڈیفینس منسٹر صاحب سوات ایئرپورٹ کو آپریشنل بنایا جائے. کے پی کے پاس ٹورزم ہے لیکن ہمارے پاس امن اور تحفظ نہیں ہے. سر, یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفینس منسٹر صاحب. سوات ایئرپورٹ آپریشنل بنے گا تو مائنز اینڈ منرلز کو بہت سپورٹ ملے گا, ٹورزم کو سپورٹ ملے گا, کے پی کے اکانومی کو سپورٹ ملے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ ملے گا. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کے پی کے میں مالاکنڈ ریجن میں جیسے کہ آپ پاکستان کے اور جگہوں میں دیتے ہیں, ایک ٹرین سروس دے فرام دا لوور مالاکنڈ ٹو دا اپر چترال. اگر اس کو بجٹ میں ڈال دے سر تو یہ سارے کے پی کے والے آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. ہمارے صوبے میں بھی کہیں ترقی آ جائے گی, کہیں ہائی اسپیڈ ٹرین ہوگا جو ہمارے لیے ٹورزم کے لیے اینڈ آف کورس مائنز اینڈ منرلز کے لیے جو کے پی کے کی تقدیر بدل جائے گا. سر, میں آج تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ فاٹا جو آج تو کے پی کے میں ضم ہو چکا ہے, کیا اس کی حالت زار پہلے اس سے ضم ہونے سے پہلے بہتر تھی یا اس کے بعد بہتر ہے؟ جو نہ آج وفاق کے پاس صحیح طرح ہے اور نہ وہ صوبے کے پاس صحیح طرح ہے, کیونکہ صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فنڈ نہیں دیا جاتا. آج فاٹا میں کوئی ترقی نامی چیز نہیں ہے. جب ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں اس علاقے میں, اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے, جب ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اس علاقے میں, سر یہاں پر کوئی ہسپتال نہیں ہے. جوان تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن جو زخمی جوان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص ہسپتال نہیں ہے. جب ان کو پشاور ایئر لفٹ کیا جاتا ہے, سر ہمارے کے پی کے والوں کی بھی سن لیا کرے کبھی, جب پشاور ایئرپورٹ ایئر لفٹ کیا جاتا ہے تو اس کے راستے میں بہت جوان شہید ہو جاتے ہیں. اور جب سردی کا موسم ہو اور رات ہو تو پھر تو بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں. تو پلیز اس پہ وفاقی حکومت کوئی اس کو ہمارے لیے کچھ تدارک کرے. دا سیم 40 ایئرز آف دہشت گردی کے بعد ہمارے پاس ہائی ٹیک برن یونٹ نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ کوئی صوبائی حکومت پہ بات ڈال رہی ہوں. ٹیررزم تو ایک نیشنل ایشو ہے, یہ صرف صوبائی حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے. اسی طرح افغان مہاجرین کا پر کام بہت تیزی سے چل رہا تھا پچھلے دنوں, اور فاٹا اور نادرا نے بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا, اور جو کرمنل افغان مہاجرین تھے ان کو نکالا جا رہا تھا, جو جعلی شناختی کارڈ والے ہیں. اور ہمیشہ لیکن ادھر انٹیریئر منسٹر سے کہنا چاہتے ہیں کہ سر وہ کام اچانک رک گیا اور کے پی کے ذمہ پھر آپ نے وہ کرمنل افغان مہاجرین ڈال دیے. تو دس از ناٹ دا ورک آف دا پروونشل گورنمنٹ, دس از دا ورک آف دا فیڈرل گورنمنٹ. دوسرا, ڈیفینس منسٹر صاحب سے ابھی بھی میں نے بات کی اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سر پشاور کے ایئرپورٹ کا تو حالات اتنے خراب ہیں, اتنا بدحالی کا شکار ہے. وہاں پر کوئی اچھی فیملی کے لوگ ایک جی مائک کھولیں, آخری بات کریں پلیز. بس میں آخری بات کرتی ہوں. سر ہر پٹھان یا ہر کے پی کے والا تو ڈرگ پیڈلر نہیں ہوتا. آپ خدا کے لیے منسٹر صاحب وہاں پر کوئی ہائی ٹیک مشینری لگائیں. یہ باڈی سرچ کا زمانہ نہیں ہے. جس طرح کی بدسلوکی کے پی کے میں خواتین کے ساتھ ایئرپورٹ پر ہوتی ہے, تو آپ کوئی ماڈرن ہائی ٹیک ایکوپمنٹس لگائیں ادھر, جو سکینز لگائیں تاکہ یہ ایشو ادھر حل ہو.
آخر میں فیلڈ مارشل آفیسر منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار رکوائی اور خلیجی ممالک کو امن دیا، اسی طرح آپ KPK کے لیے آگے بڑھیں. یہ غیور عوام ہے، یہ پٹھان غیور ہے، وفادار ہیں. جس طرح آپ نے پاکستان کو مارکہ حق دیا فیلڈ مارشل صاحب، اسی طرح KPK کو بھی ایک مارکہ دے دیں. شکریہ.